اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب احباب کا خیریت سے ہوں گی۔ آج میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان کے بارے میں اور ان کی زندگی کا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ وہ فان شباب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی، اہل مکہ کی بکریاں بھی چند قرات کی عوض چرائی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام لے گئے۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار اور تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے حصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش سے تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی وراثت گیری، امانت اور اخلاق کا علم ہوا تو انہیں ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کے ان کے غلام کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ان کے غلام نے آپ کے اخلاق، بلند پاکیزگی اور ریاستگاری اور امانت داری طور طریقے کے مطابق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنے گم شدہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چاچوں سے معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چاچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیجا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور اسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نسبت و دولت سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری عورت سے شادی نہ کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد انہی کی باطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشروف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل گئے۔ وادی ہی وادی، پہاڑ ہی پہاڑ۔ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قبیلہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مفروج مال، بھوک سے برا حال، تن میں کپڑے نہیں۔ حالت دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے اور گرمی آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا فلاں وادی میں گیا، وہاں قبیلہ دیکھا، یہ حال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سرمایہ نہیں لیکن میں ان کی مدد کروں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ جائیں اور بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے ان کو بلوا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو لے آئے۔ اتنی دیر میں اتنے بڑے ڈھیر اشرفیوں کے لگا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے اور اشرفیوں کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت خدیجہ نے کہا آپ سب گواہ ہیں، میں نے یہ سب مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت خدیجہ کا کیا کردار ہے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ایک گروہ ہے جو حضرت عائشہ کو بلند رکھتا ہے اور دوسرا حضرت فاطمہ کو بلند رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے کہا اگر آپ کو فرشتہ جب بھی کوئی نظر آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے بال بکھیر دیے اور کہا اب کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا یقیناً وہ فرشتہ ہے، اگر وہ بدرو ہوتی تو لذت لیتی، لیکن فرشتہ ہے جو حیا کھا گیا۔ آپ کا شعور دیکھیں اور شعور کی بلندی دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کھانا پکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں۔ ان کے کپڑے پہ پابند لگے ہوئے تھے۔ وہ عورت
جس کے بعد اتنا مال و دولت تھا جس نے دین پہ قربان کر دیا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو اللہ کا اسلام کہہ دیجیے. حضرت خدیجہ کی اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں. آپ کا وصال 10 رمضان المبارک 619 ہجری کو مکہ المکرمہ میں ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تب آپ کی عمر تقریباً 64 سے 65 سال. رمضان المبارک کی بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں. ان گھڑیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں، اور قرآنی وظائف کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آنے والی نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.